اب آخر میں 10 صحیح الاسناد احادیث اور 10 کی 10 جو ہیں وہ میں مشکات سے ان کے نمبرز بھی بتا دوں گا، اور بخاری اور مسلم پرائمری بکس کے نمبر نہیں بتاؤں گا، مشکات کے نمبر بتاؤں گا جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں ہے 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کہہ دیں گے آپ 3 چیزوں کو جوڑ کے، اخلاص، ثواب اور اصلاح نفس، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کر لے، یعنی تراویح قیام اللیل کر لے، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کر لے، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف، لیکن 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 صرف چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ تو آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں نیک اعمال کرنے سے۔ اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی جو مشکات میں ہے 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگر کبیرہ سے بچا جائے۔ تو نماز چھوڑنا خود ہی کبیرہ، ورنہ لوگ کہیں جی کہ رمضان ہی پڑھ لو، دوسرے رمضان خالی پار کیوں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں ہے 569 کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کا فرق ہے۔ تو جو کبیرہ گناہ کر رہا ہے نماز والا، اس کا کیسے ایک جمعے سے دوسرا جمعہ کفارہ بن سکتا ہے، یا ایک رمضان سے دوسرا رمضان کفارہ بن سکتے ہیں؟ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے، مشکات میں 2083۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2086۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، پھر سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور کہا کہ میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن مجھے نہیں ملی، دوسرے میں بھی نہیں ملی۔ پھر ایک فرشتے نے آ کے مجھے خبر دی کہ اس کو آپ آخری عشرے میں تلاش کریں، اگر تم میں سے کوئی اعتکاف میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں وہ رات دکھا دی گئی، اور اس میں مجھے رات میں وہ خواب میں دکھائی گئی لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے، تم کبھی نہیں بھولو گے مگر جب اللہ چاہے گا۔ بھلا دی گئی، اور اس کیوں بھلائی گئی وہ آگے بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی۔ پھر بھلا دی گئی۔ بہرحال مجھے ایک بات یاد ہے کہ اس رات صبح کے وقت جب میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا، یہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ 21ویں رات جب آئی، یعنی 20ویں اور 21ویں روزے کی درمیانی رات، اس میں جب آپ نے 21ویں روزے کی جب فجر پڑھی تو اس رات کافی بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، اور ظاہر ہے کہ قالین وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، مٹی پہ ہی نماز پڑھی جاتی تھی، یہی افضل ہے، لہٰذا اہل تشیع کا پارشلی مقدمہ اس حوالے سے مضبوط ہے کہ مٹی پہ ہی سجدہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان پڑ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخ انور صحابہ کی طرف کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان ہے، تو صحابہ کو پتہ چلا اچھا آج شب قدر تھی۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ کچھ شے نظر آ جاتی ہے، ورنہ صحابہ کو بھی نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اور یہاں اتنا مشہور کیا، کہتا ہے جی سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور ایک کوڑ مارنے چھڑ دو ان ماڈرن دور جے کسی گورے نے سن لی نا گل، اور جناب بہ جائے گا رمضان دا پورا مہینہ روزانہ دا ایک ٹیسٹ لے گا اور کہے گا دسو کس داڑے جناب شاید نالوں میٹھا ہوتا ہے سمندر دا پانی۔ جس سارے درخت سجدے میں گر پڑتے ہیں، بھائی ہم CCTV کیمرے لگا لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کس وقت گرتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے، بس صرف آپ نے قیام کرنا ہے رات کا،
کوئی ایک رات اس میں ہوگی. اسی لیے دیکھیں یہ فکس بھی نہیں کر کے بتائی گئی کہ فلاں ہے, کہا گیا 5 ہیں, 21ویں, 23ویں, 27ویں, 25ویں, 27ویں اور 29ویں. چوتھی حدیث صحیح مسلم سے عبداللہ بن انیس کی, مشکات میں 2087, اس میں بھی یہی پورا واقعہ ہے, لیکن اس میں الفاظ یہ ہیں, آپ دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ وہ 23ویں شب تھی, ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں وہ 21ویں تھی کیچڑ والی, اور عبداللہ ابن انیس کہہ رہے ہیں وہ 23ویں تھی. لیکن یہی دو اختلاف آ گئے. تو وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے, 23ویں بھی, 25ویں بھی, 27ویں بھی, اور اس کی حکمت کیا ہے بدلنے کی میں بعد میں بتاتا ہوں. تو یہ شب قدر کے حوالے سے ایک دعا بھی بڑی مشہور ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ روایت مشکات میں بھی موجود ہے 2091, اور جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, لیکن یہ روایت منقطع ہے. وہ تابعی جو ہے عبداللہ بن بریدہ, اس کا سماع اما عائشہ سے ثابت نہیں ہے. شیخ البانی سے حسن درجے تک پہنچاتے ہیں. بہرحال دعا کے بارے میں میرا موقف یہ ہے, چاہے کوئی ضعیف روایت بھی ہو, اگر کوئی دعا کے طور پہ اسے کر لے تو میں اس کے اوپر کوئی فتوی والا معاملہ نہیں کرتا. امام دارقطنی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ منقطع روایت ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی.